بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سرانہ محمد بشیر۔ آج میرا لیکچر نمبر 11 ہے کلاس 10th کے لیے۔ لیکچر نمبر 11 شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر 10 کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکچر نمبر 10 میں نے آپ کو اردو کی تفہیم و عبارت پڑھائی تھی، جو کہ آپ کی اردو کی بک قائد شاہ کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر 112 تھا، اور یہ تفہیم عبارت نمبر 5 میں نے پڑھائی تھی آپ کو۔ اور آپ کا جو ہوم ورک تھا وہ اس تفہیم عبارت کے شارٹ کوسچن آپ نے یاد کرنے تھے اور ساتھ اسے اپنی جگہ پر لکھنے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں نے یہ کام کیا ہوگا، اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ اب ہم اپنی آج کے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے لیکچر نمبر 11 میں تفہیم عبارت نمبر 6 پڑھنی ہے، اور تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 113 نکال لیں گے۔ بک کا پیج نمبر 113 پر تفہیم عبارت نمبر 6 لکھی ہوئی ہے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے فائنل پیپر کے لحاظ سے، جو کہ بورڈ میں کئی مرتبہ یہ تفہیم عبارت آئی ہے۔ اب تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 113 نکال لیں جی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں جی۔ مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ زبانوں کو ان کے ماہرینوں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا ہے ارائی خاندان۔ سامی خاندان میں عربی یعنی وغیرہ زبانیں شامل ہیں، جبکہ ارائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت ساری زبانیں شامل ہیں، بلکہ یونانی، اطالوی اور جرمن، اس کے بعد فرانسیسی، انگریزی زبان کا شمار بھی اسی خاندانوں میں ہوتا ہے۔ دراصل ارائی خاندان زبانوں کا سب سے یعنی کہ بڑا اور بہت قدیم خاندان ہے۔ اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کا برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے ارائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تھی بیٹا اس کی ریڈنگ۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کے پاس گھر میں جو بھی بک موجود ہوگی اس سے وہاں آپ اس کے آنسر کر سکتے ہیں، جو میں آپ کو سینڈ کروں گا وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ پہلا کوسچن بیٹا آپ کا ہے جی کہ زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دنیا میں زبانوں کے 2 خاندان پائے جاتے ہیں، ایک سامی خاندان اور دوسرا ہے ارائی خاندان۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ کا آتا ہے عربی اور انگریزی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو جواب اس کا ہے عربی زبان کا تعلق سامی خاندان سے ہے، جبکہ انگریزی زبان کا تعلق ارائی خاندان سے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر آپ کا 3 آتا ہے جی ارائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں۔ ارائی خاندان کی جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ یونان کے ہیں، اس کے بعد اطالوی ہے، اس کے بعد جرمن ہے، فرانسیسی اور انگریزی زبان ہے۔ اور سوال نمبر 4 بیٹا آپ کا بنتا ہے جی دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں ارائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ وہ ممالک جہاں ارائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہیں: پاکستان، ہندوستان، یونان، اٹلی، جرمن، فرانس اور برطانیہ۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے آپ کا جی ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ یعنی کہ ہماری اردو زبان کی بات کی جا رہی ہے۔ ہماری قومی زبان کا تعلق ارائی خاندان سے ہے، یعنی کہ جو ہماری اردو زبان ہے، جو ہماری قومی زبان اردو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ارائی خاندان سے ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر نمبر 11۔ لیکچر نمبر 11 میں نے اردو یعنی بی کی تفہیم عبارت پڑھائی ہے آپ کو۔ تفہیم عبارت نمبر 6 تھی، وہ سب سے پہلے ریڈنگ کی ہے، اس کے بعد میں نے اس کے کوسچن پڑھائے ہیں بیٹا آپ کو، اور آپ لوگوں نے اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ اپنی جگہ پر لکھنے ہیں۔ تمام بچے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ساتھ ساتھ اپنا بیٹا ہوم ورک مکمل کرتے جائیں۔ جب بیٹا آپ ہوم ورک کریں گے جس لیکچر کا، اس کا لیکچر نمبر ضرور لکھنا ہے۔ لیکچر نمبر لکھ کے پھر اس کے نیچے ہوم ورک شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ آج آپ کا لیکچر نمبر 11 ہے تو آپ لکھیں گے لیکچر نمبر 11 ہوم ورک۔
تو نیچے اس کا ہوم ورک لکھیں گے. آپ جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ لکھیں گے تاکہ آپ کا ہوم ورک صحیح طریقے سے چیک ہو اور آپ کو صحیح طریقے سے نمبر دیے جا سکیں. یاد رکھیں کہ جو لیکچر ہم آپ بیٹا بنا کر سینڈ کر رہے ہیں اس کا ہوم ورک ہمیں چیک کرنا ہے اور آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اس میں بنایا جائے گا. اور بیٹا اپنی فیسیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں. کلاس 10 کی ماشاء اللہ بیٹیاں اپنی فیس ساتھ ساتھ جمع کروا رہی ہیں اور بیٹے جو ہیں انہوں نے کچھ بچوں نے فیس جمع کرائی ہے, ابھی کچھ کی باقی بھی رہتی ہے. تو بیٹا مہربانی کر کے اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروائیں یا پھر کم از کم اپنے کلاس انچارج کو ضرور انفارم کریں کہ آپ کی فیس کب تک آ سکتی ہے تاکہ اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہی بیٹا آج کا آپ کا لیکچر نمبر 11 مکمل ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر نمبر 12 ہوگا جس میں ہم تفہیم بات نمبر 7 پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.